اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام آج ہدایت کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارے پروگرام میں جو بھی امت مسلمہ کے اندر تیزی کے ساتھ تبدیلیاں ایجاد ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو روزانہ کی بنیادوں پر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی اپنے اس بیداری کی تحریک میں ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے لیں گے۔ ہمارا موضوع رہے گا پاکستان ہندوستان کشیدگی کے پیچھے کون؟ اس کے اوپر سے نقابیں اتر رہی ہیں، مزید نقاب اتاریں گے۔ اسی پہ ہم نے پہلا شو کیا تھا اور اس وقت ہم نے نام لیا تھا کہ اس کے اوپر اس کشیدگی کے پیچھے اسرائیل کا خفیہ ہاتھ ہے، وہ بھارت کو پرووک کر رہا ہے کہ پاکستان پر حملہ کرے، اور اس کے بعد اب پاکستانی میڈیا میں بھی خبریں تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہیں۔ اسی کے اوپر بات کریں گے، اس کو موضوع بحث بنائیں گے، اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ علامہ سید فاضل موسوی صاحب ہمیں امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا قبلہ، اب پاکستان کے لوکل جو نیوز چینلز ہیں اس میں کھل کے بات ہو رہی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی کشیدگی کے پیچھے جو ہے وہ بڑی طاقتیں بھی تھیں، اور 3 ملکوں کا نام لیا جا رہا ہے جس میں سر فہرست اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ، اما بعد۔ آغا صاحب، چونکہ سیاسی امور ظاہر ہے کہ آپ خاص طور سے پاکستان کے کچھ اس طرح سے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے ایجنسیاں وہاں کام کرتی ہیں، جن کی وجہ سے ایک طویل عرصے سے خون بہایا گیا، اور خاص طور سے ہمارا خون بہا، جو کہ آپ جانتے ہیں ضیاء الحق کے زمانے سے، اور اسی زمانے سے بھرپور انداز میں مختلف ایجنسیاں وہاں پر کام کرتی ہیں اور اب بھی کر رہی ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے پاکستان نے۔ چونکہ میں آپ سے عرض کروں کہ اب ایک طویل آغا صاحب، یہ ایک طویل موضوع ہے، طالبان کس نے بنائی، کہاں بنی، کس طرح سے بنی، کس نے ٹریننگ دی، کیسے تربیت ہوئی۔ یہ بلوچستان کا پورا ایک آدھا حصہ قبضے میں تھا، جس میں درست ہے کہ 2-3 جنرل تھے پاکستان کے جو ان کی تربیت کر رہے تھے، مگر فنڈنگ کون کر رہا تھا، مشیر کہاں سے آئے تھے، کس طرح سے ان کی تربیت ہوئی، کیسے ان کو ٹرین کیا گیا، اور اسی کی باقیات آج بھی ہیں۔ تو ان کو انڈیا استعمال کرتا ہے، اور شروع میں بھی انڈیا کا ہاتھ ہوگا، مگر واضح طور پر انڈیا کا ہاتھ نہیں تھا، مگر بنانے میں ظاہر کی بڑی طاقتیں تھی، اور بنایا۔ اس کے بعد جب انہی کے خلاف ہو گئے، ان کو بنایا تھا جیسے داعش عراق میں، اور انہی کے خلاف ہو گئے، تو اب وہ سارا کا سارا ملبہ ڈال دیا پاکستان کے اوپر۔ اس میں پاکستان کا نہ لینا نہ دینا، بنایا بھی خود ہی اور ڈال دیا۔ تو آج بھی صورتحال آغا صاحب، اس میں کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو خودکش دھماکے ہوئے اور ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ کس نے کی ہے؟ اب پاکستان میں جو آ کے خودکش دھماکے ہوتے ہیں، معصوم بچے، آسا پشاور کا اسکول آپ لے لیجئے، سارے واقعات چھوڑ دیجئے، معصوم بچے دنیا کے کسی دین و مکتب و مذہب میں قطعاً بچے جو ہیں وہ زیر سوال نہیں ہیں جب تک بالغ نہ۔ معصوم بچوں کا قتل عام ہوا، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا صاحب؟ خود پاکستانی تھا جس نے اپنے بچوں کو مارا۔ کوئی تو اس کے پیچھے ظاہر ہے اب جس نے یہ سب کچھ کیا ہے اس میں انڈیا بھی آگے ہے۔ تو جو مولا امام صادق سلام اللہ علیہ کا ارشاد، من حفر بئرا فقط وقافی، جو کھودتا ہے وہ اس میں خود ہی گر جاتا۔ تو آج صورتحال یہ ہے کہ جن کو ٹرین کیا گیا ہے خودکش بمبار بننے کا، پھٹ جانے کا، وہ اگر پھٹ رہے ہیں تو وہ آج جنہوں نے بنایا تھا اور جو پیچھے تھے، اب وہ ان کے خلاف بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ یہاں پاکستان میں تو پاکستان نے پوری کوشش کی کہ ان کو ختم کر دیں، تو اب ظاہر ہے ان کو کہیں تو استعمال ہونا، اب جا کر وہ جہاں موقع ملتا ہے وہاں استعمال ہوتے ہیں۔ وہ لاکھ
ملبہ ڈال دیتے ہیں پاکستان کے اوپر، تو نہ ان کے بنانے میں، نہ ان کے چلانے میں، نہ ان کو فنڈنگ کرنے میں اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ نہ تھا، میرے خیال میں نہ ہے۔ کون سا ایسا ملک ہوگا جو اپنے ملک کے اندر ہی ایک نئی الگ سے ایک حکومت قائم کرے اور الگ سے ایک نظام ہو جو وہ چاہیں اس کے مطابق حکومت ناشتے رہے؟ ایسا تو دنیا میں کوئی ملک نہیں ہوگا۔ صحیح۔ پاکستان خود اس معاملے میں بے بس تھا اور ایک حد تک اس پر کنٹرول کر کے ذرا سی سانس لی تھی، مگر یہ کہ یہ رہا نہیں جاتا انڈیا سے۔ انڈیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذرا سی اگر پاکستان ترقی کی طرف چلا جائے اور ذرا سا امن ہو، سکون ہو، کل ہی آپ میں نے ان کی تقریر سنا تھا انڈین وزیر اعظم کی، کہیں گجرات وغیرہ میں کہیں تقریر کہہ رہے ہیں کہ ہم گھروں کے اندر گھس کے ماریں گے۔ دنیا کا کوئی وزیر اعظم کسی ملک کے لیے اس طرح کی باتیں نہیں کرتا ہے۔ کس طرح کا گرا ہوا شخص ہے، میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ یعنی گھروں کے اندر گھس کے ہم ماریں گے، بتائیے آپ۔ ایک مجمع سے خطاب، یہاں پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات، ایک دوسرے کے اوپر، مگر انڈیا کو ایشو بنا کر الیکشن نہیں ہوتے ہیں پاکستان میں۔ صحیح، بالکل صحیح بات ہے۔ ایشو نہیں ہوتا ہے کہ انڈیا میں ہم جائیں گے، گھس کے مار دیں گے اور ہم یوں کر دیں گے۔ اصلاً انڈیا کی بات ہی نہیں ہوتی ہے پاکستان کے الیکشن میں۔ کس طرح کا یہ شخص آپ دیکھ لیں، اور اس کے پیچھے اس کو فنڈنگ کرنے میں آل سعود آگے تھے، اور آل سعود ہی فنڈنگ کرتے ہیں، اور یہی عرب دنیا فنڈنگ کرتی ہے ان کی۔ ورنہ آپ یہ آپ یہ بتائیے، جن کو نثار کھانے کے پیسے کی جیب میں نہیں ہے، وہ کہاں سے گاڑیاں خریدیں، بم خریدیں، میزائل خریدیں؟ صحیح بات، سوچنے والی بات ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ یہ آخر اتنا بڑا ایک بہت بڑے ملک کا یہ دفاعی بچت سے زیادہ ہے ان لوگوں کا، طالبان کا۔ کوئی تو ہے پیچھے جو ان کی فنڈنگ کرتا، اور جو فنڈنگ کرتا ہے اسی کو آپ سمجھتے ہیں۔ حیرت کی بات، مجھے حیرت بالا ہے، حیرت یہ ہے صاحب، ایک شخص جس نے جو پورا اس معاملے کے پیچھے جو فنڈنگ کرتا ہے، وہ شخص آتا ہے آپ کے ملک میں اور شاندار طور پر استقبال کیا جاتا ہے۔ دیکھیے سورہ مبارکہ ہود کی آیت، میں اگر مسلمان ہوں تو اسلامی نظام کو پوری طرح نافذ کرنا اگر میرے بس میں نہیں ہے، مگر ذرا کچھ اصول ہوتے ہیں، وہ اصول انسانی غیرت کے مطابق بھی اصول ہوتے ہیں۔ سورہ مبارکہ ہود کی آیت صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ تم نماز پر نماز پڑھ لو، حج پر حج کر لو، زکوٰۃ پر زکوٰۃ دو، مگر دیکھو جو ظلم کرتے ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا۔ صرف چونکہ رکون کے معنی میل کے ہیں، مائل نہ ہونا، ورنہ کیا ہوگا؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ یہاں تمسک کے معنی چھونے کے نہیں ہیں، جہنم کی آگ خود ہی تمہیں کھینچ لے جائے گی۔ کتنا بڑا ظالم ہے صاحب، ایک معصوم بچہ اس کے ملک میں ذبح ہوا ہے، ذبح کرنے والے کو کیا سزا دی؟ اس کو پکڑ لیا، 2 دن کے بعد چھوڑ دیا، کہہ کر کہ پاگل تھا تو اس نے اپنی ماں کو کیوں نہیں مارا، اپنے باپ کو کیوں نہیں مارا؟ ہاں، اور سلوات پڑھنے، سلوات پر ہی مشتمل کیوں ہوا؟ سلوات پڑھنے پر ہی مشتمل کیوں ہوا؟ اچھا قبلہ، ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم موسی بھائی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، بسم اللہ۔ آپ کے مہمان قبلہ صاحب کو بھی سلام ہو۔ وعلیکم السلام۔ علیکم السلام۔ میں آپ کا ٹاپک پڑھ کے میں سوچ میں پڑا ہوا ہوں کہ ٹاپک کس انداز میں ہے؟ پاک انڈیا خشوگی کے پیچھے کون؟ کشیدگی خشوگی کیوں ہوگا؟ کشیدگی، سوری، کشیدگی کے پیچھے کون؟ میں خشوگی پڑھ ہاں، سوری یار، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے یہ ایک سوال پیدا کر دیتا ہوں قبلہ صاحب سے۔ قبلہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے انڈیا نے پاکستان کو مانا ہی نہیں ہے۔ یہ تو تاریخ بتا رہی ہے، اب تک 70 سال میں انڈیا نے آج تک پاکستان کو نہیں مانا۔
اور پاکستان نے بھی پوری کوشش کی ہے اپنا لوہا منوانے کی، لیکن وہ بھی اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکا جس حد تک اسے کامیاب ہونا چاہیے تھا۔ ہاں ایک بات تھی کہ ایک ایسی شخصیت پاکستان میں آئی بھٹو جیسے، جس نے ایٹم بم کا سلسلہ بنایا اور پھر پاکستان کو اپنی طاقتور ترین فوج دے کے وہ کامیاب کر گئے، ہو گیا کامیاب پاکستان۔ بات صرف یہ ہے کہ یہ جو کشیدگی اب پیدا ہوئی ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان، میں اس سے سوال بھی کروں گا آپ سے کہ پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی کے پیچھے صرف ایک ہندوانہ ذہنیت ہے۔ وہ ہندوانہ ذہنیت ہے کہ جس نے آج بالکل نمایاں ہو کے اب بتا دیا ہے کہ وہ آج بھی خشوگی کی اس کی کوشش یہ ہے، مودی کی یہی ہے کہ میں 2/3 اکثریت لے لوں اور وہاں پہ ہندو راج اور ہندو نظام اور ہندو جو آئین ہے بالکل صحیح ہے کر لوں۔ اب وہ اس چکر میں پڑ کے وہ 35 کروڑ پاک جو مسلمان ہیں وہاں پہ، ان کی حالت وہ یہ کر رہا ہے کہ اس کو اگر گائے کے برابر بھی عزت دینے کی کوشش نہیں کرتا اور ان کے حقوق غصب کر رہا ہے۔ حیدرآباد میں آپ نے دیکھا کہ خون کی ہولی کھیلی مسلمانوں سے، 2,500 3,000 مسلمان کشمیر میں اب تک کھیل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ ان کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو وہاں پہ اور بھی اقلیتیں رہتی ہیں، جیسے خالصتان کے لیے سکھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ خالصتان کا نقشہ لیے ہاتھ میں کھڑے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال، میں جلدی ختم کر دیتا ہوں، میں سوال قبلہ صاحب سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ سارے حالات آپ کے سامنے آ گئے، آپ نے دیکھ لیے، پھر پاکستان کے اوپر اس نے 2 دفعہ حملہ کر کے بھی دیکھ لیا، منہ کی کھانی پڑی اسے، تو اس کے باوجود اگر انڈیا کا یہ ایک ایسا، میں نامعقول ہی آدمی کہوں گا اس کو، مودی کہوں گا جس کے پاس عقل نہیں ہے، تو وہ اگر آج بھی یہ سوچ کے کہ وہ مسلمانوں کو ختم کر کے وہاں پہ مسلمانوں کے حقوق غصب کر کے کشمیر کو لوگوں کو اندھے کر کے اور ان کے نوجوانوں کو شہید کر کے، تو وہ اگر اوپر آئے گا یا آ سکتا ہے، تو کیا میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا یہ اس کے ذہن میں جو یہ سوال بنا ہوا ہے، یہ طاقت کا جو زور لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں ہندوؤں کے سر پہ، تو کیا اس کو بین الاقوامی طور پہ بھی کیا پسند کیا جائے گا؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا 35 کروڑ مسلمان جو وہاں پہ بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا وہاں کے مسلمانوں کے اندر جو جذبہ ہے وہ اب تک تو نہیں باہر آیا، تو اگر باہر آ گیا تو کیا اس کو روک پائے گا؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں جو آگ لگی ہوئی ہے اور کشمیر اب میرے خیال میں آزادی کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، تو کیا کشمیر کی آزادی اگر ہو گئی تو کیا مودی باقی 35 کروڑ مسلمان جو وہاں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا؟ ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی قبلہ، آپ نے سوالات سنے یا میں دہراؤں؟ جی میرے خیال میں 2 سوالات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ درست ہے، بالکل بجا ہے، ہندوستان نے پاکستان کو جب سے پاکستان بنا ہے تو بن رہا تھا تو کب قبول کیا تھا؟ تو بنایا مسلمانوں نے بنایا، ورنہ ہندوستان نے کب قبول کر کے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیے، یہ حصہ آپ کا ہے، یہ حصہ، اس نے تو اس وقت بھی قبول نہیں کیا تھا اور آج بھی قبول نہیں کر۔ بالکل بات صحیح ہے، مگر ہمارا سوال یہ ہے جب ایک شخص آپ کو قبول ہی نہیں کر رہا تو آپ 2 صورتیں ہیں صاحب۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ کی مجبوری ہے، یعنی مادی مجبوری ہے، آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ بالکل جس طرح سے جیسے بہت سے ایسے چھوٹے ملک ہیں جو دوسرے ملک کا حصہ سمجھا جاتا ہے، ان کا حصہ ہو سکتا ہے نقشے کے اعتبار سے ہیں بھی، مگر کیا تاریخی طور پر وہ ان کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں ہمیں نہیں بتا۔ مگر یہ کہ پاکستان جدا ہو چکا ہے، پاکستان بن چکا ہے، اس حقیقت کو اگر انڈیا اعتراف نہیں کرتا ہے، اس اعتراف نہ کرنے کی وجہ سے 65 کی جنگ ہوئی، 71 کی جنگ ہوئی، اس اعتراف نہ کرنے کی وجہ سے کشمیر اب تک متنازع ہے، اور اس اعتراف نہ کہ سوال یہ ہے، یہ بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ مودی انتہائی گرا ہوا شخص ہے۔ ہندوستان میں کچھ سیاستدان آئے ہیں جو ٹھیک ہے،
ہمارے استقلال کو تسلیم نہیں کرتے تھے مگر وجود کو تسلیم کرتے تھے. یہ تو وہ شخص ہے جو وجود کو بھی تسلیم نہیں کرتا. یہ تو آپ نے خود کہا گائے کے برابر ہمیں نہیں سمجھتے. اس صورت میں اسلامی نقطۂ نگاہ سے میری آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیوں آگا؟ صحیح. اسلامی نقطۂ نگاہ سے میری آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسلام اس بارے میں آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ درست ہے، دین اسلام کا نام سلامتی سے نکلا ہے. اس دین کا نام ہی سلامتی ہے. اس دین کا نام ہی نہ خود سلامت ہونا بلکہ ہر شخص کو ہمسائے کے بارے میں، خواہ وہ ملک کی صورت میں ہو، فرد کی صورت میں ہو، خاندان کی صورت میں ہو. میں آپ سے عرض کروں مگر کب تک، مگر کن شرائط کے ساتھ؟ آپ اگر دیکھ لیں کہ ایک شخص مسلسل، جیسا کہ خود یہ سوال کرنے والے نے بھی کہا، وہاں پر مسلمان کٹ رہا گائے کی وجہ سے، وہاں مسلمان کٹ رہا کسی بھی بہانے سے، وہاں گجرات میں جو شخص نے کیا سب کے سامنے ہے، اور آج بھی جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہا سب کے سامنے. سوال یہ ہے کیا اس شخص کے سامنے امن کی خاطر، سلامتی کی خاطر کس حد تک آپ کو جانا چاہیے؟ سوال یہ ہے کس حد تک آپ کو جانا چاہیے؟ کیا اس کے قدموں پر گرنا چاہیے آپ کو، یا دین اسلام سر بلند ہے، آپ اپنے سر کو بلند کر کے گفتگو کریں؟ قدرت پروردگار کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرہ. صاحب قرآن کریم یہاں پر طول تاریخ میں غلبے کا جو انحصار ہے وہ اکثریت پر نہیں رہا ہے. کبھی بھی اکثریت پر غلبے کا انحصار نہیں رہا. بالکل صحیح. طاقت پر رہا. خدا نے آپ کو طاقت دیا، آپ توحید پرست ہیں، آپ خدا پرست ہیں. ایک گائے پرست کے سامنے ٹھیک ہے انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی اصلاح کے لیے، اور چونکہ اب جنگ ہوگی تو وہ قدیم جنگ نہیں ہے کہ گولی چلی، نہیں، اب تو ایٹمی جنگ ہوگی. ایٹمی جنگ پھیل جائے گی. اطراف میں جو ممالک میں وہ ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. افغانستان بھی، ایران بھی، جو پاکستان کے ہمسائے وہ بھی درست ہے. سلامتی کی خاطر آپ پوری کوشش کریں، مگر اس کوشش کے معنی کیا یہ ہے کہ آپ قدموں پر لیٹ جائیں؟ ایسا نہیں کر سکتے آپ. اس لیے نہیں کر سکتے، یہاں فرد کا مسئلہ نہیں ہے. غالباً سورہ مبارکہ نساء کی بھی آیت ہے، اور قرآن وَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. یہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام وضو و غسل و تیمم سکھانے نہیں آئے. یہ تو ایک مولوی بھی کر سکتا تھا. یہ ایک نظام عدل لے کر آئے ہیں کائنات کو نظام عدل پر چلانے کے لیے. مگر اس نظام عدل کو چلانے کے انبیاء الہی صلوات اللہ وسلم علیہم نے کیا روش اختیار کی اور کس طرح سے حضرت داؤد نے حکومت کی، حضرت موسیٰ نے فرعون کے غرق ہونے کے بعد حکومت کی، حضرت یوسف نے عادی حکومت صحیح، وزیر خزانہ صحیح کس طرح سے حکومت کی، حضرت سلیمان داؤد سلام اللہ علیہ نے کس طرح سے حکومت کی، اور خاص طور سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں، جو ہم کہتے ہیں مدینہ، ریاست مدینہ کا جب قیام ہوا ہے تو مشرکین مکہ نے جو پیچھا کیا، درست ہے کہ اسلام نے جنگ نہیں کی مگر دفاع کیا. جب دفاع کیا تو دفاع کی صورت میں اسلام نے مشرکین کے سامنے سر نہیں جھکایا، یعنی جا کے ان کے قدموں پر اسلام نہیں لیٹا. اس لیے کہ باطل کا حق اپنی بقا کے لیے، اپنے وجود کے لیے، اپنی بقا کے لیے باطل کی پناہ نہیں لیتا، باطل کی مدد نہیں لیتا ہے. میرے عزیز، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو خدا نے جب سارے وسائل دیے ہیں تو اس قدر آپ امن و سکون و سلامتی کی پوری کوشش کریں. سرور کائنات کی زندگی میں صلح بھی ہے. اگر صلح ایک دفعہ ہے تو جنگ تقریباً 34 دفعہ غزوات ہیں اور 85 دفعہ سیریے ہیں. سیریے اور غزوات سب کو ملا کے 85 سے لے کر 80 تک، 80 سے 85 تک سرور کائنات کی 10 سالہ زندگی میں. اگر اس زندگی کو آپ دیکھیں تو مسلمان کتنے تھے اور مشرکین کتنے تھے. جنگ بدر اولا کو دیکھیے، مسلمان کتنے تھے؟ 313. مشرکین کتنے تھے؟
طول تاریخ میں حق کے مقابلے پر باطل پوری طاقت کے ساتھ آیا، مگر حق نے اپنی حقانیت کی بنیاد پر حق جیتا ہے، کثرت کی بنیاد پر نہیں جیتا ہے۔ صحیح، آپ حق پر ہیں تو اس حق کی بنیاد پر آپ پوری طرح یقین رکھے، خدا پر یقین رکھے، اس رسول پر، اس کے دین کو، جس کے پرچم کو بلند کرنے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، یقین رکھیں اس سرور کائنات پر، وہ خوش پناہ ہیں۔ پشتر کی جنگ میں اور 65 کی جنگ میں کیا کچھ لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، کیا کیا مناظر دیکھے ہیں۔ قبلہ اذان کا وقت ہوا ہے، قبلہ اذان کا وقت ہوا ہے۔ بہت عمدہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا آپ کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور ہم اس وقت ایک مختصر سی بریک پر جا رہے ہیں اذان کی، واپس آتے ہیں تو قبلہ کے ساتھ پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ لیتے ہیں مختصر سی بریک۔ جی ناظرین، ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے مہمان علامہ سید فاضل موسوی صاحب امریکہ سے۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر قبلہ پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا قبلہ، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ آپ نے قرآنی آیات سے ریفرنسز پیش کیے ہمارے ناظرین کی خدمت میں کہ جو ہے وہ معاملہ خدا کے اوپر توکل سے ہوتا ہے، نہ کہ کبھی کثرت سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو یقیناً ہمیں وحدت کا قرآن حکم دیتا ہے، اور ایک طاقت جو ایک توحید پرستوں کی ہے وہ ہمیں دکھانی چاہیے۔ ہمیں مودی کے قدموں میں نہیں لیٹ جانا چاہیے، مگر ہم اس کو پھر تھوڑا سا اور اس کو کھولیں گے اور اس میں مختلف جہتوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں یہاں پر اسرائیلی کردار کیا تھا، وہ کب سے انوالو ہوئے، وہ ان کے مقاصد کیا تھے، وہ کیوں یہاں پر شامل ہوئے، کیوں چاہتے تھے کہ جنگ ہو۔ آصف، وہ تو شروع سے دیکھیے، اس کا اسلام سے اس کی دشمنی قرآن کریم کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اسلام سے اس کی دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور وہ چھپا ہوا بھی نہیں ہے، وہ بالکل اعلاناً اسلام کا مخالف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس کے مفادات، جہاں تک اس کے مفادات ہیں، کسی طرح سے بھی، ایک تو یہ کہ اسلامی ممالک میں ایک صرف پاکستان ہے جو ایٹمی طاقت ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے قابل قبول ہے؟ بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں، اور وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی بھی اسلامی ملک جو ہے کیا کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیں جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا بگاڑا جمہوری اسلامی ایران نے۔ پوری دنیا جانتی ہے نہ ٹیررزم میں ان کا ہاتھ، نہ یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ شام میں کیا ہو رہا صاحب، عراق میں کیا ہوا، اور یمن میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ ان تمام تر واقعات کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کون ہے، کون اسلحہ بیچتا ہے، کون اسلحہ بیچنے کی خاطر۔ آپ یمن کے حالت کو دیکھیں صاحب، سر پکڑ کر آپ روتے رہیں گے مسلسل کہ جو کچرا جہاں ڈالا جاتا ہے، جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے، وہاں پر بچے جا کر غذا تلاش کرتے ہیں صاحب، وہاں جا کے بچے غذا تلاش کرتے ہیں، اور جہاں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، کیڑوں سے جو پھینکا ہوا جو غذا کے جو ڈبے ہیں اور تھیلے ہیں، ان سے کیڑے پڑے ہوئے ہیں، ان سے نکال کے معصوم بچے کھا رہے ہیں، اور ضعیف مرد خواتین کھا رہے ہیں۔ یہ کس نے اس قوم کو اس حالت تک پہنچایا؟ مجھے حیرت اس بات کی ہے، دنیا یعنی ایک ثالثی بننے کے لیے، اسرائیل کا تو کوئی، یہ تو ایک کھلا دشمن ہے، مگر مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ آل سعود کو امن اور صلح کا یہ کب سے شوق پیدا ہوا۔ ان سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے آپ یمن میں تو اپنے ہمسایہ ملک پہ تو بمباری بند کیجئے، پھر آپ امن کی بات کیجئے۔ یمن میں جو تڑپ رہے ہیں بے جرم و بے خطا، جن کے اوپر شب روز بمباری ہو رہی ہے، وہ ثالثی بننے کی کوشش کر رہا۔ اور آپ یقین جانیے، یہ آل سعود کل کو اگر اسرائیل کی مسلمانوں سے جنگ ہوئی تو یہ آل سعود اس کا ساتھ دیں گے، آپ کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے۔ آزا میں آپ سے ایک بات آپ سارز کروں، سورہ واقعہ مائدہ کی آیت ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیام للناس، یہ سورہ واقعہ مائدہ،
یہ سورہ چونکہ مکتبہ اہل بیت کے لحاظ سے یہ آخری سورہ ہے قرآن کریم کی، اکثر و بیشتر اس سورے میں فرائض کے فلسفے پر گفتگو ہوئی ہے. ان میں سے ایک فرض حج کے فلسفے پر یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ فلسفہ حج کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ حکیم کی کسی حکم میں حکمت سے خالی نہیں ہے. اس میں اگر مجھ سے کہا گیا کہ دیوار ہی کو پتھر مارو شیطان کی نیت سے، تو اس کے پیچھے ایک عظیم فلسفہ ہے. اس کا ہدف یہ نہیں کہ مجھ سے دیوار پر پتھر مروایا جا رہا. اگر طواف کو معین کیا گیا ہے تو اس حکیم نے اس کے اندر ایک حکمت پوشیدہ رکھی ہے. اگر مجھے دو پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑنے کے لیے کہا گیا تو یہ ایک حکیم کا حکم ہے، کسی ایسے نادان و جاہل کو نعوذ باللہ کا حکم نہیں ہے جو آنکھ بند کر کے کہا نہیں تمہیں یہ کرنا تو کرنا نہیں. ایک حکیم کا حکم ہے. حکیم کے حکم میں کسی بھی حکم میں حکمت سے خالی نہیں ہے. تو آپ صاحب یہ دیکھیے پورے حج کی حکمت کو لپیٹ کے اس آیت میں بیان کیا ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. یہ جو ہم نے سورہ آل عمران میں ہم نے تم سے کہا تھا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. یہ پیش نماز کا پہلا فرض کیا ہے؟ پہلا فرض یہ ہے کہ دنیا اسلام میں کیا کیا ہو رہا، کہاں ظلم ہو رہا، کہاں ناانصافی ہو رہی ہے، اس کو خطبے میں بیان کرے. اس کو آپ یہ دیکھ لیجئے فلسطین میں کیا ہو رہا. کیا مکے کا پیش نماز بیان کرتا؟ بالکل نہیں کرتا. جب آپ فلسطین میں عربی بولنے والے عرب اصیل العرب جو قتل عام ہو رہا، عصمتیں لوٹ رہی ہیں، جیلوں میں ان کے گردے نکالے جا رہے، اس پر نہیں بول رہے. میری ہمدردی کب سے اٹھی؟ میری ہمدردی میں آپ چلے آئیں تو پہلے یمن کے مظلوموں پر بمباری بات کیجئے، پھر آپ نکلیے، آپ بات کیجئے امن کی. رہا اسرائیل کا تو صاحب اسرائیل تو کب دوست تھا جو دشمن ہوا. وہ تو جب سے سرور کائنات قرآن کریم کی ساری آیات کیا کہتی ہیں یہودیوں کے بارے میں، اس بارے میں تو آپ بھی مجھے بھی تعجب نہیں ہونا چاہیے. یہودیوں کو تو ہماری بقا بھی بالکل بھی نہیں بات تھی. وہ ہماری بقا کے پیچھے، جیسے انڈیا ہماری پاکستان بننے کے بعد ہماری بقا کے پیچھے پڑا، یہودی مسلمانوں کو اسلام اور مسلمانوں کی بقا کے پیچھے شروع سے تھے اور آج بھی ہیں. مگر پھر سے آپ دیکھیے جب مسلمان کم تھے تو کیا کسی کثرت، مسلمانوں کی کثرت نے آج یہ اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا؟ نہیں، قلت نے پھیلایا ہے. ایک فرد تھا جس کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک گھر تھا جس کا نام ابو طالب تھا، جس نے پورے مکے میں سرور کائنات کی 13 سال تک ایک فرد نے حفاظت کی. مکے میں سرور کونین کی حفاظت کے لیے کسی صحابی کا نام نہیں آتا. حضرت شیخ ابی طالب نے 3 سال گزارے، گھاس کے پتے کھائے. وہی پیغمبر ہے. یہی مکے والے تھے جب کہتے تھے آپ پیغمبر ہیں تو سورج کو پلٹا ہے. کیا مطلب؟ یہ مشرکین بھی جانتے تھے اس بات کو کہ اگر ادھر سے آیا ہے تو یقیناً اس کی حکومت یہاں پر نہیں اوپر بھی ہے. اسی لیے تو ان سے کہا ذرا چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائے، ورنہ ان کو یہ اس معجزے طلب کرنے کی کیا ضرورت تھی. مشرک تھے مگر اتنا ان کی ضمیر میں اتنا سا تھا کہ اگر یہ ادھر سے آیا ہے تو اس کی حکومت و سلطنت یہاں سے لے کے ادھر تک ہونی چاہیے. آپ چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دیے، ٹکڑے کر کے دکھا دیا. وہ پیغمبر چاند کے ٹکڑے کر کے دکھانے والا ابو سفیان کے دل کے ٹکڑے کیوں نہیں کرتا؟ نہیں، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یہاں پر تعلیم، تربیت، اخلاق، اس کے ذریعے سرور کائنات اب اس نظام مقدس کو لے کر آگے لے کے چلے. مگر کیا جھکے کبھی نہیں؟ کیا تنہا ہونے کی وجہ سے پریشان ہوئے؟ حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جب مشرکین مکہ آئے آپ کے پاس کہ یہ آپ روک دیں، تو ایک دفعہ حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ میرے لال یہ آئے ہیں آپ کے بزرگ، یہ کہتے ہیں. جب سرور کائنات نے فرمایا چاچا جان میرے ایک ہاتھ پہ چاند دوسرے ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیں تو میں یہ کام کروں گا. تو حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ نے جو کہا اور جو اشعار کہے، سائم چیچی نے اپنی کتاب ایمان ابو طالب میں ان تمام اشعار کو دیا ہے. جب تک ابو طالب زندہ ہے میرے لال آپ اپنے اس پر قائم رہیے اور کرتے جائے، اس نظام کو لے کے چلیے. تنہا
ایک پیغمبر اور اس کے ساتھ 10 سال کا بچہ علی اور اس کے ساتھ ایک خاتون خدیجہ، دوسری خاتون فاطمہ بنت اسد، ایک ضعیف العمر انسان کانپتا ہوا 80 سال کا حضرت ابو طالب سلام اللہ، یہ کل یہ تھے مکے میں. باقی تو کلمہ پڑھنے والے بس کلمہ پڑھنا ہی تھا ان کو، تھے مشرکین کے مقابلے میں. آپ دیکھ لیجئے شیب ابی طالب میں کون تھے؟ صرف بنو ہاشم تھے اور تو کوئی نہیں تھا. حتیٰ رات کو کھانا لے جانے، پانی لے جانے میں بھی کسی کا تاریخ میں واقع نہیں ملتا کہ کسی نے چھپ چھپا کے پانی لے کے دیا اور لے جا کر کھانا لے جا کے دیا. یہی تھے. تو اگر یہاں قلت و کثرت کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں آپ کے اعتقاد کا مسئلہ ہے، آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے. صحیح. آپ قدرت مطلقہ سے متصل ہیں، اگر اس پر آپ کو یقین ہے تو ٹھیک ہے. آپ نے امن کی خاطر دنیا کے لیے امن کا پیغام دیا، ان کے قیدی کو بغیر کسی معاوضے کے واپس کر دیا. اچھی بات ہے، بالکل اچھی بات ہے، بہت اچھا. آپ نے پوری کوشش کی کہ آپ امن پسند ہیں. آپ چاہتے تو نہیں دیتے، چاہتے تو کم سے کم اس کے مقابلے میں یہ تقاضا کرتے کہ ٹھیک ہے تم ہم سے یہ لے لو، تم اپنا پائلٹ لے لو، اس کے مقابلے میں ہمارے جو قیدی ان میں سے 10 کو رہا کر دو، کم سے کم ایک کو رہا کر دو. مقابلے چونکہ سرور کائنات جب میدان سے قیدی آتے تھے مشرکین کے ایسے فری میں رہا نہیں کرتے تھے، باقاعدہ شرائط کے ساتھ. تو شرائط رکھ سکتے تھے، آپ نے بغیر شرائط کے رہا کر دیا. بہت اچھی بات ہے. یہ چونکہ اس دور میں پوری دنیا میں پاکستان بدنام ہے ٹیررسٹ گروپ کے اعتبار سے. آپ نے اس ذہنوں سے نکالنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے عملاً یہ کام کر دیا. بہت اچھی بات ہے. مگر اس سے آگے مسلسل میں فون کر رہا ہوں اور مودی نہیں اٹھا. یہ اسلام اور مسلمانوں کی توہین ہے. نہیں کریں، آپ نہیں کریں. وہ جو اشعار کہے جاتے ہیں، یہ بہت کمزور جملہ تھا عمران خان صاحب کا، بہت کمزور جملہ تھا. کمزوری نہیں دکھائے آپ ایک دین، ایک طاقتور دین. اگر یہ دین بذات خود اس قدر طاقتور ہے، آپ یہ لیجئے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بلند ہوئے تھے. کون تھا؟ دنیا پوری کی پوری دنیا ایک طرف تھی، پوری دنیا ایک طرف تھی. حتیٰ پاکستان، انڈیا کو تو چھوڑیے، دنیا عرب تو تھی ہی دشمن، آج بھی دشمن ہے امام خمینی کی. مگر پوری دنیا ایک طرف، وہ فرزند علی و فاطمہ ایک طرف. اس نے پوری دنیا کو ایک چیلنج کو قبول کیا اور قیام کیا. تو قدرت نے کس کا ساتھ دیا؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فرعون وقت کو اپنی زمین، قبر کے لیے بھی زمین نہیں ملی، جا کے فرعون کے پہلو میں جا کے دفن ہوا. آپ اگر کوشش کریں تو آپ کے ہمسائے ملک کی مثال موجود ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ 14ویں صدی ہے، اس میں نہیں، مثال آپ کے سامنے موجود ہے. بالکل صحیح بات ہے. وہ بھی بالکل آپ کا ہمسایہ. اور پھر مجھے پتا ہے کہ عمران خان جو ہے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے کافی حد تک متاثر بھی ہیں. بندے خدا متاثر ہیں تو ان کے اثرات کو قبول کیجئے. آپ جب قیام کرتے ہیں تو نیت کو خالص رکھیے، خدا کے لیے اٹھیے، اور پھر جب اٹھے تو پھر آپ یعنی اس طرح سے کہ میں کوشش کر رہا ہوں، میں فون پر فون کر رہا ہوں، وہاں سے جواب نہیں، اس تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. جرأت سے کام لیجئے، ہمت سے. کم من، اس کو بالکل آپ فوج بھی، ہماری فوج کو بھی اس آیت کو لکھنا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرۃ. کتنے سے طول تاریخ میں آج تک ایک نبی کے نام سے ایک فرد آتا ہے، ایک فرد بارگاہ الہی سے. صحیح بات ہے. ان خدا کے وجود پر، توحید پر دلائل میں سے ایک بہت بڑی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے آغا کہ ایک فرد پروردگار عالم کی طرف سے آتا ہے ایک پورے معاشرے کے لیے. کبھی تو فرعون سے ٹکراتا، کبھی نمرود سے ٹکراتا، کبھی بخت نصر سے ٹکراتا. ایک فرد آتا ہے، اس کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے. ایک فرد آتا ہے اور پورے معاشرے کو، حکومتوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیتا ہے، فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیتا ہے. ایک فرد آتا ہے. تو میرے عزیز، آپ ان افراد کے ماننے والے ہیں، آپ ان افراد کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ یقین رکھیے، آپ یقین محکم کے ساتھ آگے بڑھیے. وہ آپ کے سر پر ہیں، وہ سرپرستی کریں گے. اگر آپ ان سے مخلص ہیں تو
وہ آپ کو تنہا کسی منزل پر نہیں چھوڑیں گے. صحیح. 65 کی جنگ میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑا, 71 کی جنگ میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑا. آپ سمجھتے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں, نہیں, جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. صحیح. کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ کی حفاظت. بالکل صحیح. جی ہاں آقا, کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معذرت چاہتا ہوں کافی آپ کو ہولڈ کرایا. بسم اللہ. وعلیکم السلام وبرکاتہ. علی بھائی جناب نہایت قابل احترام علامہ صاحب نے جو تجزیہ کیا ہے میں اس سے بہت متاثر ہوا ہوں, اور میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے, کافی دیری میں اوڑ پا تھا, میں نے سوچا کہ میں لائن کو ڈسکنیکٹ نہیں کروں گا. بہت شکریہ. ایسی گفتگو سنی کہ میں کہتا ہوں, میں اللہ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ ہمارے سیاستدان یہ سوچ رکھیں, اس قسم کی سوچ رکھتے ہوں جیسے جناب علامہ صاحب نے فرمایا ہے. افسوس ہوتا ہے علی بھائی, آپ کا جو سوال ہے اس سب کچھ کے پیچھے کون ہے, بہت دکھ کی بات ہے. اس کے پیچھے وہ ہیں جن کی آرمز انڈسٹری بند پڑی ہے, جو مسلمانوں کو طاقتور نہیں دیکھنا چاہتے. ایک طرف مودی ہے اور دوسری طرف اسلام ہے. جو اسلام کی رکھوالی کرنے والے ہیں وہ بھی آج کچھ لوگوں کے ایجنٹ ہیں. علی بھائی افسوس یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ہم مسلمانوں کے پاس ہے, سب کچھ ہم مسلمانوں کے پاس ہے. صحیح. ذلیل و خوار بھی مسلمان ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, میں سوال چھوڑتا ہوں. دیکھیں علی بھائی, جس ظالم کی فوج ہماری ماؤں بہنوں کو ریپ کرتی ہے, جوان بچوں کو شہید کرتی ہے, ظلم کرتی ہے, بربریت کرتی ہے, صحیح. اس ظالم ملک کے لوگ ہمارے بھائیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہماری مسجدیں جو شہید کرتے ہیں, ہم ادھر ساتھ کھڑے ہو کر ان کے مندر تعمیر کراتے ہیں. سوچنے کی بات ہے بھائی, اگر میری مسجد اللہ کا گھر ایک آدمی شہید کرتا ہے تو میں ساتھ کھڑے ہو کر اس کو کہتا ہوں کہ آپ ادھر مندر تعمیر کرو. ٹھیک ہے, شرم کی بات ہے. علی بھائی ایک دو اور باتیں کہنے دیجئے گا. آج پاکستان نے, اللہ عمران کو ہمت دے, اللہ عمران کو حوصلہ دے, ہم پوری قوم پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں, پاکستان کی عوام پاک آرمی کے ساتھ ہے, پاکستان کے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہم ذلیل و خوار ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں جن کی سوچ نہیں تبدیل ہو رہی. سب کچھ ہوتے ہوئے ہماری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو گود میں رکھ کر رو رہی ہیں, ان کے لیے دودھ کے لیے رو رہی ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, پچھلے دنوں میں سیریا میں ایک خاتون رو رہی تھی, اس نے اپنا بچہ گود میں رکھا ہوا تھا اور وہ رو کر کہہ رہی تھی کہ میرے بچے نے سوائے بند کے کچھ بھی نہیں دیکھا, اس کو کھانا نہیں مل رہا, مر جائیں مٹ جائیں. غیرت مند بنے. مسلمانوں میں غیرت نہیں ہے, میں سب کی بات نہیں کرتا, ہمارے کچھ لیڈر بغیرت ہیں, اتنے بغیرت ہیں کہ ان کی ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, اور وہ کھڑے ہو کر یورپین یونین کی طرح اور یونائٹڈ نیشن کی طرح تماشائی بنے ہوئے ہیں. ہم نے وہ پائلٹ واپس کیا, بڑی خوشی کی بات ہے. عمران خان نے ٹھیک ہے سرکار, ایک بات کہنے دیجیے گا پھر اجازت چاہوں گا پلیز. ہم نے وہ واپس کیا, ہمیں بدلے میں کیا ملا؟ ایک مسلمان کی لاش, وہ بھی انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دی. پھر بھی ہم دیکھو آج کا واقعہ جو میں بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, ایک انفارمیشن منسٹر نے پنجاب میں اس کو ریزائن دلوایا گیا. یہ ہے نیا پاکستان جو دوسروں کی قدر کرتا ہے, جو مسلمان. ٹھیک ہے میرے بھائی, تھینک یو, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ, مختصر سی کال لوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مختصر کال. السلام علیکم. جی بسم اللہ, فرمائیے. علی بھائی کیا حال ہے جناب؟ مولانا صاحب سے بہت سلام. جی بسم اللہ. آپ نے پچھلے ہفتے سنا ہوگا کہ جواد ظریف صاحب نے استعفیٰ دے دیا اچانک. جی فرمائیے. ایران کے وزیر خارجہ نے, پتہ ہے آپ کو کیوں دیا؟ جی آپ بتا دیجئے. جی انہوں نے اس لیے کہ وہ جو تیسرا جو کنٹری ہے وہ ایران ہے. یہ ٹرپل آئی ٹرائنگولر بنا ہے. اوکے, انڈیا, ایران اینڈ اسرائیل. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان پر ایران حملہ کر رہا تھا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں تو آپ کے جنرل جو علی جعفری, اس نے اوپنلی جو ہے وہ پاکستان کو تھریٹ کیے.
हनूद के साथ मिलकर थोड़ा सा थोड़ी सी खबरें जरा देख लिया करें और अपनी फिक्र को थोड़ा सा वो करें, वरना वो जो बंदे मारे हैं वो भी पता चल गया, सोशल मीडिया में सब आ गए। ठीक है, आपको जवाब देते हैं इसका, आपको जवाब देते हैं इसका। बहुत शुक्रिया, ठीक है, जवाब देते हैं आपका। जब सवाल आ गए, आपके सवाल आ गए, आपको जवाब देते हैं, आपकी तसल्ली कर देते हैं, अभी आपको जवाब देते हैं। जी क़िबला, क्या कहेंगे? जी हाँ साहब, बेचारे इनको, जी हाँ, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये मिन हैसिल कौम में पाकिस्तानी हूं, मगर माफ कीजिएगा, पाकिस्तानी हूं क़ौलिल हक़ वलौ कान अला नफ्सिक के तहत मैं एक तालिब इल्म हूं सबसे पहले, और उसके बाद मैं अपने दीन पर, चूंकि दीन की खातिर मुल्क को अनबियाए इलाही ने छोड़ा है, मुल्क की खातिर दीन को नहीं छोड़ा है। दीन और मजहब ये पहले है, मुल्क बाद में है, ये बात तय है। सरवर कायनात 4,500 साल से उनके आबाद मक्के में थे, मगर छोड़ना पड़ा मक्का दीन की खातिर। खलील खुदा इराक के थे, मगर दीन की खातिर छोड़ के फलस्तीन जाना पड़ा। इसी तरह से अनबिया इलाही ने हिजरत की है और तमाम महाजिर ने हिजरत की है दीन की खातिर। तो मैं आपसे अर्ज करूं, ये मुख्तसर सी तमहीद थी। इस बेचारे को ये नहीं पता कि तूले तारीख में ईरान से पाकिस्तान लेता था पेट्रोल जो लेता था $27 पर बैरल के हिसाब से, और वो भी कर्ज पर। सऊदी अरब से लेता था $34 पर बैरल, वो भी कैश के हिसाब से तूले तारीख में। इससे कहिएगा जाके पाकिस्तान के किसी से भी पूछ ले जिन्हें हुकूमत के बारे में मालूमात है, ये झूठ न बोले। आले सऊद के दिफा में इस तरह के दीन फरोश आते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं कि आले सऊद के खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्हें शर्म नहीं आती है इस मजहब व मकतब पर कि जो हरमैन का खादिमैन खिलाता है, जुआ खाना खोलता है और मक्के के पेश नमाज से उसकी इब्तिदा कराता है, मक्का मस्जिदुल हराम का साबिक पेश नमाज बाकायदा जुआ खेल के इब्तिदा करता। क्या तुम्हारा यही मजहब है? क्या तुम्हारा यही मसलक है? बताओ कोई आलिम, कोई पेश नमाज बताओ मकतबा अहले बैत का जो जुआ खेलता हो, और मक्का खाने काबा का पेश नमाज जुआ खाने का इब्तिदा कर रहा, जुआ खेल के डूब मरना चाहिए। ये तुम्हारा मकतब है? ये तुम्हारा मजहब है? आले सऊद के दिफा में ये हमेशा खड़े रहेंगे ईरान की मुखालफत में। ईरान ने 65 की जंग में पाकिस्तान के जहाज कहां महफूज होते थे? जरा पाकिस्तान से पूछिए, पाकिस्तानियों से पूछिए, कहां महफूज होते थे? ईरान में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में अपने जंगी जहाजों की हिफाजत की गुंजाइश भी नहीं थी। 65 की जंग में, 71 की जंग में ईरान ने साथ दिया या सऊदी ने साथ दिया? जरा पूछ लीजिए, इनसे जरा पूछिए। जब जिया के जमाने में जबकि शियों का कत्लेआम हो रहा था, मगर जब पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था, खत्म हो रहा था इक्तिसादी तौर पर, किसने बगैर सूद के कर्ज दिया? किसने बगैर सूद के कर्ज दिया? सिर्फ ईरान ने। जरा इनसे कहिए, पूछ ले हुकूमत में जो बैठे उनसे पूछ ले। आज जो कह रहे हैं ज़रीफ ने इस्तीफा दिया, ज़रीफ ने इस्तीफा वापस दिया। ज़रीफ के इस्तीफा का मसला और था, ज़रीफ के इस्तीफा का मसला कतई ये नहीं था, झूठ बोल रहे हैं। ज़रीफ के इस्तीफा का मसला ये नहीं था। ईरान अगरचे पाकिस्तान से तालिबान जाकर क्या किया? ईरान के पूरे फौजियों को उड़ा दिया, मगर उसके बावजूद ईरान का देखिए, यानी खंदा पेशानी, हमसायगी, इस्लाम, इसको देखिए, उनके ज़र्फ को देखिए। तो इस्लामी ममालिक के साथ हम आवाज कहा हम पाकिस्तान के साथ हैं। इतना झूठ बोल रहा है ये शख्स, टीवी पर आके झूठ बोल रहा कि ईरान ने आके कहा कि हम, पाकिस्तानी टीवी पर हर चैनल पर बाकायदा ऐलान हो रहा, और शेख रशीद जो रेलवे का जो वजीर है वो जा रहा ईरान काहे के लिए? जब ईरान इस तरह से मुखालिफ है तो वो काहे के लिए जा रहा? वहां कौन सी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा? क्यों जा रहा? और जब ईरान मुखालिफ है तो उनसे बायकाट करे ना। इस कदर झूठ बोलना, जब भी आले सऊद इस जालिम खानदान के बारे में जब भी बोलेंगे, वहां भी आगे आएंगे।
वहां भी बोलना शुरू कर देंगे। इन्हें शर्म नहीं आती है इस मजहब का नाम लेते हुए, शर्म नहीं आती है। यमन में जो मर रहे वो मुसलमान नहीं, ये समझते कि यमन में शायद शिया मर रहे, इनको ये पता ही नहीं कि यमन में शिया कितने हैं, यमन में कौन से शिया मर रहे हैं, और खास तौर से सऊदी बॉर्डर के साथ जो मिले हुए वो कौन से, क्यों मारे जा रहे हैं भाई? जब आप हिंदू से आपको ये शिकायत है कि वहां हिंदुस्तान में अंदर मुसलमानों को ज़िबा कर रहा मोदी, तो आप यही शिकायत आप आले सऊद से क्यों नहीं कर रहे हैं? यमन में बेचारे नहते इंसानों को, गरीब इंसानों के ऊपर बम गिराए जा रहे, स्कूलों को मिसबाह किया जा, 100-200 छोटे छोटे बच्चों को मौत के हाथ लगा दिया जाए, क्यों नहीं बोलते आप? कहाँ है आप? असल में क़िबला एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है जो सरगर्म हो जाती है, वरना हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा इसका शुक्रिया अदा किया, जो कि बर वक्त हुकूमत पाकिस्तान को ईरानी जो खुफिया इदारे हैं उन्होंने इत्तला दी कि इसराइली जहाज़ ग्राउंड हुए हुए हैं हिंदुस्तान में, और उन्होंने बाकायदा जो इमाम खामनेई की ट्वीट को लेकर मोदी साहब शराखपा हुए हैं, उन्होंने कश्मीरियों की खुला हिमायत की है और बाकायदा रैलियां ईरान के अंदर निकली हैं। मगर कुछ लोग हैं जिनको अल्लाह वास्ते का बैर है, जिनको कुछ नज़र नहीं आता, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। नहीं, सिर्फ मसला क्या पता, आले सऊद के खिलाफ ये सुनना नहीं चाहते हैं। ये पूरे तारीख में आले सऊद ही के जरिए इनका मजहब बाकी रहा। इस मकतब की बका बनो उमैया, इस मकतब की बका बनो अब्बास, ये आले रसूल से क्यों दूर हैं? ये मकतब अहले बैत से क्यों दूर हैं ये आगा? इसलिए इनको अदल नहीं चाहिए, इल्म नहीं चाहिए, सीरत नहीं चाहिए, किरदार नहीं चाहिए। इन्हें आप ये देख लें क्यों नहीं बोलते आले सऊद के खिलाफ। जहां पर मजहबी तौर से अकीदा बना दिया जाए अल कहर वल गलबा, तो वहां पर फिर गुंजाइश क्या रह जाती है? इन्हें कहर ढाओ। सूरत यही सूरत है आगा। किसने हिंदुस्तान के खिलाफ कश्मीर के मसले को इसी तरह से उठाया था फलस्तीन, जैसे फलस्तीन के मसले को उठाता ईरान? ये शख्स, इससे जरा पूछिए, आज सिर्फ फलस्तीन के मसले को अगर किसी इस्लामी मुल्क ने जिंदा रखा तो वो सिर्फ ईरान है, सिर्फ ईरान है। आप जब टीवी खोलें सबसे पहले फलस्तीन का आएगा, सबसे पहले फलस्तीन। सिर्फ ईरान ने फलस्तीनी मसले को जिंदा रखा, वरना फलस्तीनी आले सऊद की किसी चैनल पर फलस्तीन का दिखा दे, नाम भी नहीं लेते। क़िबला कॉलर भी मेरे साथ हैं, कॉलर को भी शामिल करूं। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, मैं मिसेस फरहत मिर्जा बात कर रही हूँ। जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जो आपने अभी चूज किया है, और अभी एक भाई भी बात कर रहे थे। पहले तो उनकी बात का एक छोटा सा मैं जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि वो कौन से मुल्क हैं जो इस बात के पीछे थे। वो तो खैर इंटेलिजेंस जो हमारी एजेंसीज हैं उन्होंने पता भी लगा लिया है, और अब तो बाकायदा इस पे प्रोग्राम्स भी पाकिस्तान चैनल्स पे आ रहे हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन से मुल्क थे, और ये ईरान का नाम ले रहे हैं। ईरान, बात ये नहीं है कि ईरान की बात लोग इसलिए करते हैं कि शायद वहाँ शियाइज़्म है, लेकिन हम मेरा ये अकीदा है, मैं तो अपनी बात करूंगी कि मेरा ये अकीदा है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले ऐसे होते ही नहीं हैं। वो मुसलमानों को नहीं नुकसान पहुंचाते, वो मुसलमानों के हक में खड़े होते हैं। और अगर इनको कोई शुबा हो तो ये हमारे जो DGISPR की इन्होंने लगता है कोई लाइव वो सुनी नहीं। उन्होंने खुद जब किसी ने उनसे इंडिया और ईरान के बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि आप इंडिया की बात करें, ईरान तो हमारा ब्रदर मुल्क है, वो हमारा इस्लामी भाई है, उनकी कोई ऐसा नहीं है। सच इन्होंने लगता है वो नहीं सुनी। मकसद ये नहीं है, वहाँ क्रैकडाउन हुआ है मेरी बहन, जो भी सऊदी नमकख्वार हैं उनके ऊपर कल से पाकिस्तान में क्रैकडाउन हुआ है, ताकि जब बॉर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान ने हैंडल की तो अंदर से कुछ ना हो जाए, इस पर और ज्यादा मुसीबत हुई है। हाँ बिल्कुल। और एक ये जो आप ये बात कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन है, पीछे मुल्क जो है वो बिल्कुल वो सामने आ गए हैं कि पीछे कौन है। लेकिन अल्लाह का ये शुक्र हुआ, ये बहुत परवरदिगार ने ये करम किया कि वो मुल्क जो इस्लामी जमहूरिया है और वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना है, इंशाल्लाह ये कायम दायम रहेगा। और हम तो हैं ही उनके मानने वाले कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा और मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही।
وہ لوگ جن کو اپنے اسلحے پہ مان تھا، وہ لوگ جن کو یہ تھا کہ ہم ان سے 2 3 4 گنا زیادہ بڑے ہیں، پروردگار عالم نے کیسا ان کا مان جو ہے وہ توڑ ناک رگڑ دی ہندوستان کی. صحیح بات ہے. اور اسلام نے ان کے منہ پر تماچے مارے ہیں. الحمدللہ وہ پاکستان کی فوج، مسلمان فوج اور امام وقت انشاءاللہ ان کے ساتھ ہے اور ہمیشہ ہمارا پاکستان آگے رہے گا. اور جہاں تک پاکستان کے جو سازش ہے، سازش وہی ملک کر رہے ہیں جنہوں نے عراق کو کھنڈر بنا دیا. انشاءاللہ اب چلے گا نہیں، اب چلا نہیں، اب ان کے کارڈ چلے نہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ میری بہن، بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ پاکستان زندہ باد. پاکستان اور ایک گزارش ہے کہ امام وقت پر ایک درود بھیج. اللہم صلی علی جزاک اللہ میری بہن. السلام. اچھا قبلہ، یہاں پر جو سچویشن بالکل سامنے ہے، جس طرح سے اسرائیل فوراً ہندوستان کے پیچھے آیا تو فوراً ایران سے بیان آیا اور نظر یہی آیا کہ اب میرا یہ شک ہے، میں اس پر آپ سے سوال کر رہا ہوں، چاہوں گا آپ اس بات کو کھولیں. کیا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت جنرل قاسم سلیمانی کے مشیروں کے زیر سرپرستی وہاں پر سارا مشن چلایا جا رہا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں صاحب، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں کہاں رہ رہا ہوں تو اس وجہ سے تھوڑی سی ظاہر مشکلات ہیں، ویسے بھی کافی مشکلات ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ اسلامی ملک سب سے پہلے جو ہمسائیگی کا خیال رکھتا ہے، ایران ہر طرح سے گیس لینے کی، پیٹرول لینے کی، ہر طرح سے جو ایران نے پیشکش کی ہے، وہ صرف ابھی دیکھتے ہیں عمران خان کیا کرتے ہیں. مگر یہ سابقہ حکمرانوں چاہے آصف زرداری نے چائنا سے اور ایران سے جو معاہدہ کیا تھا وہ شریف خاندان نے آ کے ختم کر دیا. ایران اس کے باوجود ایران ہمیشہ پاکستان کی مدد کے لیے آمادہ رہتا ہے. یہ جو آپ نے کہا اور اس مومنہ نے جو فون کیا کہ انڈیا کا یہ واقعہ، خود پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہمارے دوست ممالک نے ہمیں بتایا کہ میزائل حملہ ہونے والا ہے. یہ آپ پھر سے خبریں سنیے گا، ہمارے دوست ملکوں نے ہم سے شیئر کیا کہ انڈیا میزائل حملہ کرنے والا ہے. یہ دوست ممالک کون ہے، کس نے بتایا؟ یہ تو خیر پاکستان میں جا کے یہ شخص جو وہابیت کی پرچار کر رہا اور حمایت کر رہا، یہ پاکستان جا کے معلوم کر لیں کہ وہ دوست ممالک کون سے. پاکستان میں گردن سے پکڑ رہے ہیں، پاکستان میں آپریشن ہو رہا ہے، پاکستان میں کریک ڈاؤن ہوا ہے. سعودی جو پناہ گاہیں ہیں ان کے اوپر کل سے کریک ڈاؤن ہوا ہے. اچھا قبلہ، یہ سعودی شہزادہ ابو منشار کیوں پاکستان آیا تھا، بن سلمان؟ اور صاحب آپ یہ دیکھیں آغا جان کہ انہوں نے پاکستان میں اعلان کیا، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب وہاں پر گیس پیٹرول کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں سعودی عرب میں، اور یہاں پر امازون نے اور دوسرے دنیا کے بہت بڑے کمپنیوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں جو ذخائر ہیں وہ بے انتہا ذخائر ہیں، تو چونکہ وہاں ختم ہو رہے ہیں تو یہاں کے کوئی پاکستان میری آپ کی حمایت کے لیے، میری آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے تھے آزاد. ان ذخائر پر چونکہ وہاں ذخائر ختم ہو رہے ہیں تو آپ یہاں کے ذخائر پر کنٹرول کرنے کے لیے آئے ہیں. اب غربت، جو پاکستان کی غربت کی جو مجبوری ہے اس وقت، جو اقتصادی صورتحال ہے، اس کے پیش نظر اب جو بھی آتا ہے وہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں. ورنہ آپ کی ہمدردی میں آج تک کہاں گئے ہیں صاحب؟ آج تک کہاں گئے ہیں؟ آج تک کہاں گئے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ $1 بلین اگر آپ کو دیے تو اس کے مقابلے میں کیا کچھ بھی نہیں لیا ہے؟ کیا بس آپ کو صدقے کے طور پر دے دیا؟ کیا آپ ان کے صدقے پر آپ پل رہے ہیں؟ بالکل قطعاً نہیں. پاکستان ایک ملک ہے، غیرت مند ملک ہے، اسے کسی کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے وسائل پر ٹھیک ہے، وسائل کو لوٹا ہے، اس کا حساب ہو رہا. مگر میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کی ہمدردی میں یا پاکستان کی حمایت میں یا پاکستان، آپ دور دور تک نہیں سوچے گا. یہ بہت دقیق نگاہ رکھتے ہیں اور پوری طرح سوچ کے پورا حساب کتاب لگا کے آتے ہیں کہ ہمارے اس فرق کا اور ہمارے اس معاہدے کا مستقبل میں ہمیں کیا ملے گا. وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، وہ قطعاً یہ نہیں سوچتے کہ آپ کو کیا ملے گا. صحیح. تو جی ہاں، اپنے مفادات کے تحت
اس وقت جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے، یعنی حکومتی لیول پر جو آپ نے کہا کریک ڈاؤن ہو رہا اور جو ٹیررسٹ گروپ پکڑے جا رہے ہیں، اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ چل نہیں پائیں گے، ان کو چلنے نہیں دیں گے. اگر یہ اس کو پوری ہمت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ ان سے نہیں نمٹیں گے تو پاکستان کے اندر ایک الگ پاکستان بنے گا جو ضیاء الحق نے بنایا تھا. خدا نے اس کو فضا میں جلا کے بتا دیا کہ تو نے ایک مکتب اور ایک مذہب کے ساتھ تو نے کیا کیا. بہت کم ایسا ہوتا ہے جب قومیں خود بدلہ نہیں لے سکتی ہیں، مجبور ہوتی ہیں اور بے بس ہوتی ہیں، تو پھر خدا خود ظالم سے بدلہ لیتا ہے، اور ایسا بدلہ لیتا ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کو آپ دریائے نیل میں غرق کر کے ایسا بدلہ لیتا ہے. ایک مچھر کو مسلط کر کے نمرود کو جوتے کھا کھا کے مرنا. اس طرح سے پروردگار عالم کے بدلہ لینے کے مختلف طریقے ہیں. ضیاء الحق نے جو کچھ چھوڑ کے جو گیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو بلند کر کے پروردگار عالم نے فضا میں جلا کے بتا دیا کہ کسی ملت پر ظلم و ستم اتنا مت ڈھاؤ کہ تم یزید سے بھی بدتر موت مرو. صحیح. اس طرح سے اس کو مارا، اس کو مارا. اگر میں یہ آج بھی اگر یزیدیت کو ختم کرنا پاکستان سے، داعش کو ختم کرنا پاکستان سے، طالبانیت کو ختم کرنا پاکستان سے، تو اس کو مضبوطی سے پوری ہمت کے ساتھ اس مسئلے کو لے کے چلے تاکہ ایک پاکستان ہو، ایک حکومت ہو، ایک حاکم ہو، اس کی حکومت ہو. ججز فیصلہ نہیں دے پا رہے. صحیح. قبلہ یہاں پر ایک سوال ہے. ان کو باقاعدہ ان کو دھمکی مل رہی ہے. ہاں، یہاں پر ایک سوال ہے. اب جبکہ یہ بات واضح ہو گئی، پاکستانی میڈیا کے اوپر آ گئی کہ ہندوستان کو پرووک کرنے کے لیے پیچھے اسرائیل تھا اور ایک بڑی طاقت تھی. جب یہ تمام ورلڈ پاور تھی، جب یہ سارا یہ اس کو پرووک کر رہے تھے، تو اب کھلا تعلقات اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جو بن سلمان جو کہ اب ولی عہد ہیں، ان کے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں کہ وہ کس طرح سے اسرائیل کے مشیروں کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اور ان کے سفیر بن کے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں. تو اب پاکستان کے اور سعودی تعلقات کو آپ کہاں پر دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اب پاکستان کی باقاعدہ یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ وہ سعودی بلاک سے دور ہو جائے، ورنہ سب سے بڑا پاکستان کے لیے خطرہ سعودی عرب ثابت ہو رہا ہے. اب وہ چاہے ہندوستان کے حوالے سے ہو، چاہے اس کو پرووک کریں، کسی بھی صورت سے ہو، کیونکہ یہ سعودی عرب، اسرائیل اور بھارت کا جو ایک اتحاد سامنے آیا ہے. تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سعودی اور پاکستانی تعلقات کس تناظر میں ہیں، کہاں پر کھڑے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو حاکم اور حکومت سے تعلقات کا مسئلہ ہے، دوسرا چونکہ وہاں کے مقدس مقامات ہیں. مقدس مقامات بہت سے اسلامی ممالک کو مجبور کرتے ہیں اس بات پر کہ ان مقدس مقامات کی وجہ سے اس حکومت سے بھی اپنے تعلقات کو صحیح رکھیں. یہ ایک پہلو مذہبی پہلو ہے جو آ کے سیاسی بن جاتا ہے. چونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہے، اگرچہ آل سعود کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ سرور کائنات سے مدد مانگنا شرک ہے اور اسرائیل سے مدد مانگنا ایمان ہے. سرور کائنات سے مدد مانگنا کفر ہے اور امریکہ سے مدد مانگنا عین ایمان ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہاں بھیک مانگنے، یہاں مدد مانگنے آتے ہیں کہ ہماری حفاظت کرو، مگر سرور کائنات سے جا کے کہنا کہ ہماری یا رسول اللہ ہماری حفاظت، یہ شرک ہے. یعنی پیغمبر خدا کو جو قوم قمیص یوسف کے برابر نہ سمجھے، قمیص یوسف تو یعقوب کو بینائی دے، زلیخا کو بینائی بھی دے، توانائی بھی دے، مگر سرور کائنات کی ذریعہ اقدس قمیص یوسف کے برابر نہیں ہے. قمیص یوسف میں قمیص نہیں، صرف قمیص پہنچی تھی جس میں یوسف نہیں تھے. قبر مقدس میں خاتم الانبیاء موجود ہیں، تو جس قبر میں خاتم الانبیاء موجود ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی قبر مقدس یوسف کی قمیص کے برابر نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی قبر مقدس تابوت سکینہ کے برابر نہیں ہے. ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں تابوت سکینہ کے بارے میں دیا ہے تحملہ الملائکہ، سورہ بقرہ، اسے ملائکہ لیے پھرتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں دیا ہے آغا، چونکہ ابن کثیر سلفی ہے، ابن تیمیہ کا شاگرد ہے. یہ
تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر میں دیتا ہے جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی تو اس بکسے کو لے کے بنی اسرائیل آگے آگے لے کے چلتے تھے، فتح یافتہ ہوتے تھے۔ اللہ اللہ، اس میں کیا ہے؟ تو خود سورہ بقرہ نے بتایا کہ اس میں کچھ واقعات ہیں، کچھ سکینہ ہے پروردگار کی طرف سے، کچھ باقیات ہیں انبیاء بنی اسرائیل کے، کچھ باقیات ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ چھوٹا سا بکسا، اس میں کیا باقیات ہے؟ اس میں کون سی کتابیں بھری ہوئی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس میں حضرت موسیٰ کا بچپنے کا وہ بچپنے کی قمیص ہے جس کو پہنا کے دریا میں ڈالا تھا ان کی والدہ محترمہ نے، اور جس میں کچھ انگوٹھیاں ہیں حضرت سلیمان ابن داؤد اور داؤد، کچھ انگوٹھیاں ہیں، یعنی ان میں یہ اثر ہے کہ ابن کثیر تفسیر میں لکھتا ہے، اور اسی طرح سے دوسرے تفاسیر، فخر الدین راضی تفسیر کبیر میں، تفسیر کشاف میں، زمخشری اللہ زمخشری تفسیر کشاف، یہ جتنے مفسرین تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس بکسے کی خوبی کیا تھی، اس کو لے کے آگے لے کے جاتے تھے تو فتح یافتہ ہوتے تھے۔ کیا ہے یہ مسلمان؟ خاتم الانبیاء وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تابوت سکینہ کے برابر نہیں ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین خمیس یوسف کے برابر نہیں ہے۔ وہ آل سعود جو سرور کائنات کی ذریعے پر زندگی میں کبھی نہیں جائیں گی، اس سے وہ شرک سمجھتے ہیں، اور وہ یہ فخر سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جائیں، وہ فخر سمجھتے ہیں۔ آپ تاریخ نجد و حجاز کے نام سے لاہور کے ایک سنی عالم نے لکھی ہے تاریخ نجد و حجاز، اس میں اٹھا کے دیکھیے گا، اس میں باقاعدہ تصویر ہے کیا کہ فہد ملکہ الزبتھ کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، اور ملکہ الزبتھ کے ہاتھوں کو چومنا فہد کے لیے فخر ہے، سرور کائنات کے ذریعے چومنا شرک ہے۔ یہ تو مکتب ہے، یہ تو مذہب ہے۔ جو سرور کائنات سے دور رہے اس کو اسلام سے کیا واسطہ؟ صاحب بانی اسلام خاتم الانبیاء ہیں۔ میرا خیال یہ ہے مسلمانوں کی، اور خاص طور سے پاکستانی مسلمانوں کی، یعنی طول تاریخ میں جو مجبوری رہی ہے وہ مدینہ اور مکہ ہے، اور چونکہ مدینہ اور مکہ ان کے ہاتھ میں ہے، اس کی وجہ سے مجبور ہیں کہ ان کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھیں، تعلقات کو بہتر رکھیں، تاکہ حجاج کی جانے میں کوئی پریشانی نہ ہو، حجاج کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مجبوری ان کی یہ ہے، ورنہ مذہبی طور پر کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر کوئی مجبوری نہیں ہے۔ مذہبی مجبوری ہے کہ چونکہ حج کے لیے جانا ہی جانا ہے، اور چونکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے پاکستانیوں کو جانا ہی جانا ہے، تو اس لیے ان سے تعلقات ایک طرح کی مجبوری ہے۔ ٹھیک ہے قبلہ، کالر بھی میرے ساتھ کو بھی شامل کر لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم علی بھائی، میرا سلام ہو مولانا صاحب کو بھی۔ جی وعلیکم السلام، بسم اللہ جی۔ میں علی بھائی دیکھیں، آپ تو میرا مطلب ہے اب تو بات کو چھپی تو ہے نہیں ہے کہ دیکھیں کہ انڈیا کو اس نے $100 بلین کا بزنس دیا ہے، تو پاکستان کو فقط وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں جبکہ چائنا نے امریکہ کی اتنا برا حال کر دیا تھا اکانومی کی وجہ سے کہ وہ گر گئے تھے، اور اس کی مدد بھی کس نے کی؟ سعودی عرب نے جا کے ان کو 200-300 ارب دیا تو ان کی اکانومی کو ٹھیک کیا۔ اس کے بعد اسرائیل جو ہے اور جو سعودیہ کی خواہش ہے وہ ایٹم بم تو وہاں سے خرید نہیں سکتا، کیونکہ وہ نیوکلیئر پلانٹ لگا رہا ہے اور ایٹم بنانے کی کوشش کر رہا ہے سعودی عربیہ، اور مدد بھی کس سے لی ہے اس نے؟ اسرائیل سے۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ کس طرح کے مسلمان، کیا یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ کوشش ہو رہی ہے وہ انڈیا اور اسرائیل مل کے پاکستان کے اوپر یہ اٹیک کر رہے ہیں، اور یہ آپ کو واضح ہو گیا ہوگا۔ میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا فیوچر کیا ہے، جبکہ وہ یعنی کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کا ریپرزینٹیٹیو ہو گیا ہے، وہ جو معاملے ٹھیک کروا رہا ہے امریکہ، وہ اور کانگریس نے بھی اس کی مخالفت کی۔ ٹھیک ہے آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ اس کے باوجود وہ تلا ہوا اس کو ایٹمی پلانٹ لگانے پہ، یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکس کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میرے پاس تقریباً اب 4 منٹ ہیں۔ جی قبلہ بسم اللہ۔ جی پھر میں ان کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کروں کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات طے ہے کہ اس وقت کے جو ہمارے سربراہ ہیں
اس بات کی تو ہم اس بات کی خوشی ہے کہ طول تاریخ میں ایک ایماندار شخص ملا ہے. اس سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ جس طرف یہ بڑھ رہا ہے، جو قدم بڑھا رہا، خدا کرے کہ یہ کہیں اپنی دلیری میں کمی نہ آنے دے اور اسی دلیری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. تو یقین رکھیں قرآن کریم کے اس وعدے الہی پر، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرہ، یہ کسی تاریخ سے، کسی شخص سے، کسی فرد سے منسلک نہیں ہے. یہ آیت طول تاریخ میں ہر دور کے لیے بس صرف شرط یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. سورہ مبارکہ حامیم فصلت. آج شرط یہ رکھی ہے قرآن کریم نے کہ ہم مدد کب کرتے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت دکھائیں، ایمان مستقر اور ایمان مستودع. ہوا کے اوپر ہوتا ہے. ایمان مستقر اگر آپ کے پاس ہے تو یقین رکھیے دنیا، میں نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی، پوری دنیا، یہاں تو دو ملک ایک طرف ہے نا، ہندوستان اور اسرائیل، ارے پوری دنیا ایک طرف تھی، خمینی ایک طرف تھا، وہ مرد مجاہد. جب پوری دنیا کا مقابلہ کر کے ایک مرد مجاہد جیت سکتا ہے تو آپ دو ملکوں کا مقابلہ کرنے میں آپ کیوں خوفزدہ ہیں؟ صحیح قبلہ 2 منٹ ہے، آپ کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اسی آیت پر سورہ مبارکہ حامیم فصلت آیت نمبر 30 کو دیکھیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ کو رب کہا اور اس پر ڈٹ گئے، تنزل علیہم الملائکۃ، ہم ان پر ملائکہ نازل کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ لا تخافوا، ڈرو نہیں، کسی کی کثرت سے، کسی کی جدت سے، کسی کے ایٹم بم سے، کسی کے گولی نہیں ڈرو. لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. ایمان مستقر شرط ہے مدد الہی کے لیے. بسم اللہ. صحیح قبلہ بالکل. آخری میرے پاس منٹ ہے، صرف 1 منٹ ہے. آخری سوال کروں گا کہ چونکہ اب تمام مسلمانوں کی نجات اسی میں ہے کہ آل سعود رخصت ہو جائیں، آپ کتنی سانسیں باقی دیکھتے ہیں آل سعود کی؟ آخری سوال، چونکہ بالکل پروگرام ختم ہو گیا. انشاءاللہ آج جب جو معصوم بچہ ذبح ہوا ہے، اس معصوم بچے کا خون یقین جانیے بہت جلد رنگ لائے گا، چونکہ اس کے بارے میں بہت سی، ہو سکتا ہے یہی معصوم بچہ ہو جس کے بارے میں بہت سی روایات بھی ہیں، جس کی صرف سرور کائنات اور ان کے آل پاک کی محبت میں جس معصوم بچے کی گردن کاٹی گئی ہے. اگر یہ خون ناحق یہ رنگ لائے گا، یہ رنگ لائے گا اور ایسا رنگ لائے گا یہ نیست نابود ہو جائیں گے. صحیح. بہت شکر گزار ہے قبلہ، بہت مشکور ہیں، بہت ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہدایت ٹی وی کو دیا. بہت شکریہ جناب. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبلہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ناظرین، ہمارا موضوع پاک و ہند کشیدگی اور اس کے پیچھے کون، اس کے اوپر گفتگو ہمارے ساتھ جاری رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کی ہر دل عزیز شخصیت علامہ سید فاضل موسوی صاحب امریکہ سے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے چونکہ وقت محدود ہوتا ہے اور وقت جو ہے وہ ہمیں باندھ دیتا ہے، ورنہ اب اس کے اندر بہت ساری جہتوں سے مزید بات ہو سکتی تھی، مگر آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس میں اور چیزیں کھلیں گی، آپ اور سنیں گے اور اس کو ہم اور آگے آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ سارا مسائل جو ہے وہ جا کے آل سعود اور اسرائیل سے مسلمانوں کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہاں جا کے مل جاتے ہیں. تو اب آگے کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی اب کیا کروٹ لے رہی ہے. آج کے لیے ابھی یہاں تک، اور انشاءاللہ آپ سے ہماری کل ملاقات ہوگی 5:30 بجے UK ٹائم سے. تو انشاءاللہ مزید جو ہے وہ آپ کو اور اپڈیٹ کریں گے. اب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.